اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کل جوگی کی پٹائی ہوئی تھی۔ آج جوگی نے جوابی کارروائی کی ہے شیتی اور باندی پر۔ وارث شاہ اس کا لکھ رہے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، جو آج مار رہا ہے کل مار کھائے گا، جو آج عروج پہ کل زوال ہوگا۔ تو یہ تمثیل بار بار میں کہتا ہوں، یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ وارث شاہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر اس کا جو مغز ہے، جو اس کی روح ہے، وہ کیا ہے۔ آج جوگی کی باری ہے، جو کیسے ہوا۔ دمیں مار سواریاں راولے تے پنج ست پہوڑیاں لائیاں سو، گلاں پٹ کے چولیاں کرے لیراں، حقاں بن کے لال کرائیاں سو، نالے توڑ جنجوڑ کے پکڑ گتوں، دویں ویڑے دے وچ برائیاں سو، کھو چونڈیاں گلاں تے مار ہنداں، دو دو ہون تے مڈاں ٹکائیاں سو، جیا رچ کلندراں گول پوندا، چھوٹے چتڑے لا نچائیاں سو، گٹے لک ٹکور کے پکڑ ترکوں، دمیں باندری وانگ پٹائیاں سو، جوگی واسطے رب دے بس کر جا، ہیر اندروں آگ چھڑائیاں سو۔ جب اس نے ان کو بری طرح سے مارا تو ہیر نے اندر سے آواز دی کہ اس کو چھوڑ دے۔ راول نے 5-7 پھاوڑیاں رسید کر کے دونوں کو مار مار کر درست کر دیا۔ اس نے ان کے رخسار نوچ کر ان کی چولیاں پھاڑ ڈالی اور سینے مار مار کر لال کر دیے۔ ان کے بال نوچ کر گالوں پر ناخن مارے اور گردنوں پر 2 مکے رسید کیے۔ جیسے کلندر اور ریچھ کی کشتی ہوتی ہے، اس نے انہیں چوتڑوں پر ڈنڈے مار مار کر نچایا۔ اس نے ان کے ٹخنوں اور کمروں پر ضربیں لگائیں اور کمر سے پکڑ کر بندریوں کی طرح نچایا۔ ہیر نے اندر سے یہ کہہ کر انہیں چھڑوایا کہ جوگی خدا کے لیے اب جانے دو۔ اور یہ جو واقعہ ہوا، وہ ساتھ والی جو پڑوسن تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں چھڑدیاں حال پکار کی تھی، 5-7 مشٹنڈیاں آ گئیاں، وانگ قابلی کتیاں گرد ہوئیاں، 2 علیحدہ حساب ٹکا گئیاں، انہوں ایک کے دک کے رکھ اگے، گرو کڈ کے تاک چڑھا گئیاں، باز توڑ کے تمہوں لائے انہیں، معشوق دی دید ہٹا گئیاں، دکا دے کے سٹ پلٹ اسنوں، ہوڑ اوڑا مضبوط پہا گئیاں، صوبہ دار تغیر کر کڈیو نے، وڈا جوگی نو واہدہ پا گئیاں، گرو کڈ روڑی تے سٹیو نے، بیشتو کڈ کے دوزخے پا گئیاں، جوگی مست حیران ہو دنگ رہا، کوئی جادوڑو گول پوا گئیاں، اگے ٹوٹے تو جوردہ خفا ہوندا، او تو نواں پسار بنا گئیاں، وارث شاہ میاں نواں سیر ہویا، پریاں جن فرشتے نو لا گئیاں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب باندی اور ستی کو جوگی مار رہا ہوتا ہے، جو ساتھ والی پڑوسنیں آ جاتی ہیں، انہوں نے جوگی سے نجات پاتے ہی دوائی دینی شروع کر دی، تو 5-7 مشٹنڈیاں آن پہنچی، وہ قابلی کتوں کی طرح جوگی کو گھیر کر اسے 2 رسید کر گئی، تنگ آ کر دھکے دے کر اسے باہر نکال کر دروازہ بند کر گئی، گویا انہوں نے باز کو اس کے طمع سے دور کرتے ہوئے معشوق کی دید سے محروم کر دیا۔ اسے دھکے دے کر نیچے گرا کر دروازہ پر مضبوط چٹکنی چڑھا گئی، انہوں نے گویا صوبے دار کو تبدیل کر کے نکال دیا۔ اس طرح جوگی کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر گئی۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال کر روڑی پر پھینک دیا، یعنی بہشت سے نکال کر اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ جوگی مست اور حیران ہو کر دنگ رہ گیا، لگتا تھا جیسے وہ کوئی جادو بول کر اسے پلا گئی۔ پہلے وہ کاسا ٹوٹنے پر شاکی تھا، اب اس کے ساتھ ایک نیا کھیل گئی۔ وارث شاہ میاں، یہ تو نیا ہی جادو ہوا، پریوں فرشتے کو جن کی گرفت میں دے گئی۔ جوگی کا تامل: ہیر چپ بیٹھی، اسی کٹ کڈے، ساڈا واہ پیا نل ڈوریاں دے،
ਉਹ ਵੇਲੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਲੱਖ ਡੰਡੋਰੀਆਂ ਵੇ। ਇੱਕ ਰੰਨ ਗਈ ਦੂਆ ਵਨ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਨਿਊ ਰਾਚੀਆਂ ਤੇ ਰਨ ਡਾਢੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਕੋ ਹੱਥ ਆਵਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਪਹੋੜੀਆਂ ਦੇ। ਵਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਦੇ, साथे ज़रते कम नरोजियां दे। कहता है कि हीर चुप बैठी रही और हम पिट गए, जबकि पहले जोगी उनको पीट रहा था तो हीर ने उन्हें बचाया। अब जब जोगी पीट रहा था तो हीर चुप होकर बैठ गई। हीर चुप बैठी रही और हम पिट गए, गोया हमारा वास्ता बहरों से था। वो वक्त हाथ नहीं आता जब लोग ढंढोरा पीट पीट कर समझा रहे थे। एक तो औरत हाथ से गई, दूसरी माल और ताकत भी। लोग तानों से सीना छलनी कर रहे हैं। मनमोहनी और जबरदस्त औरतों का प्यार बगैर कुव्वत के हाथ नहीं आता। हमने भीख मांगी लेकिन उन्होंने नेकी ना की और मुझे फावड़ों के साथ जोरों कोब किया। वारिस शाह जोरावरों के पास जोर होता है, हमारे पास ना रहे और ना ताकत। जोगी की आहुजारी। दुआ हो नचदा रोके आह मारे, रब मेल के यार वो छोड़िया क्यों। मेरा रड़े जहाज सी आन लगा, बने ला के फेर मुड़ बोड़िया क्यों। कोई असां थी वड़ा गुनाह होया, साध फजल दा लद के मोड़िया क्यों। वारिस शाह अबादतां छड़ के ते, दिल नाल शैतान दे जोड़ियो क्यों। वो धुआं आतिश का साफ करते हुए रो रो कर आहें भरने लगा। या खुदा यार मिलाकर जुदा क्यों कर दिया है। मेरा जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हो चुका था, तूने इसे किनारे लगाकर क्यों डुबो दिया। हमसे कोई बड़ा गुनाह हुआ तो तूने फजल करके फिर कहर क्यों नाज़िल कर दिया। वारिस शाह तूने इबादत छोड़कर शैतान के साथ क्यों जोड़ लिया है। वारिस शाह तूने इबादत छोड़कर शैतान के साथ दिल क्यों जोड़ लिया है। जोगी की हालत जार। मैनू रब बाजू नहीं तांग आई, सब डंडियां गमा ने मलियां नहीं। सारे देश ते मुल्क दे सांझ चुकी, साड़ियां किस्मतां जंगली चलियां नहीं। जिथे शीं बकन शोकन नाग काले, बग्याड़ गतन नित जलियां नहीं। चिला कट के पड़ा कलाम डाडी, बेड़ा विचियां आन अवलियां नहीं। कितियां मेहनतां वार सा दुख जागे, रातां जांदियां नहीं चलियां नहीं। बल्कि कहते मुझे खुदा के बगैर कोई आसरा नहीं, तमाम रास्ते गमों ने घेर लिए हैं। पूरे देश में मेरा रिश्ता मुनक़ता हो चुका है। अब किस्मत मुझे जंगल की तरफ ले जाएगी, जहाँ शेर दाटते और काले नाग फुनकारते हैं, भेड़िए वहाँ जिक्र जुल्ली करते हैं। मैं वहाँ चिला काट कर कोई जबरदस्त कलाम पढ़ूं, अजीब तरह की मुसीबत सर पर आन पड़ी है। ऐ वारिस, जब मेहनत करके दुख बर्दाश्त किए जाएं तो रातें रहेगा नहीं जाती। जब वो इस माहौल में था जोगी, तो उससे क्या आवाज़ आई, गैब से आवाज़ आई, रोंदा कानू भेर बता लिया वे, पंज पीरां दा तुद मलाप मियाँ। ला जोर ललकार तुम पीर पंजे, तेरा दूर होवे दुख ताप मियाँ। जिन्हां पीरां दा जोर है तुद नू वे, कर उसदा रात दिन जाप मियाँ। जोर अपना फकर नू याद आया, बाल नाथ मेरा गुरु बाप मियाँ। वारिस शाह बुखा बुए रोवे बैठा, दे अन्ना नू वड़ा सराब मियाँ। वारिस शाह बुखा बुए रोए बैठा, दे उन्ना नू वड़ा सराब मियाँ। अचानक उसे आवाज़ आती है, उसको हौसला बताती है वो आवाज़, है परेशान हाल इंसान, तू किस लिए आहुजारी कर रहा है। 5 पीरों को पुकार ताकि तेरे रंज और अलम दूर हो जाए।
جن پیروں کا تجھے سہارا ہے دن رات ان کا جاب کرتا رہے۔ فقیر کو اپنی قوت کا احساس ہوا اور اسے یاد آیا کہ بال ناتھ اس کا گرو اور باپ ہے۔ وارث شاہ بھوکا دروازے پر بیٹھا رو رہا ہے اور عذاب نازل ہونے کی بدوائیں دے رہا ہے۔ رنج اپنے آپ سے جوگی کے روپ میں ہم کلام ہوتا ہے، کہتا ہے کرامات لگائی کے سیر بھوکاں جڑ کھیڑیاں دیاں منڈو پٹ سٹاں، فوجدار نہیں پکڑ کوارڑی نو ہاتھ پیر تے نک کن کٹ سٹاں، نال فوج نہیں دیاں پھوک اگاں، کر ملک نو چوڑ چپٹ سٹاں، علم ترا کیف بدو کو ہار پڑ کے نہیں ویندیاں پلک وچ اٹ سٹاں، سیتی آتھا وے پکڑ چوڑیاں تو وانگ ٹاٹ دی پتلی جٹ سٹاں، پنج پیر دے بھاوڑن آن مینو دکھ درد کزیڑے کٹ سٹاں، حکم رب دے نال میں کال جیبا مگر لگ کے دوت نو چٹ سٹاں، ہوے پار سمندروں ہیر بیٹھی بکا نال سمندر نو جٹ سٹاں، جٹ وڑ تے پٹ بدے وردین سیانیاں سٹ سٹاں، وڑ سٹ جٹ کلٹ ہو کے جٹ وڑ تے اوندن ولٹ سٹاں، ور شاہ معشوق جے ملے خلوت ورشا معشوق جے ملے خلوت سبو جیو دے دکھ لٹ سٹاں، کوئی کرامت دکھاؤں اور جادو پھونک کر کھیڑوں کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دوں، میں فوجدار نہیں ہوں ورنہ کنواری کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں ناک اور کان کاٹ دوں، اگرچہ میرے پاس کوئی فوج نہیں لیکن میں آگ لگا کر پورے ملک کو برباد کر دوں، میں علم تر کیف یا بدو پڑھ کر بہتی ندیوں کو پل بھر میں الٹ ڈالوں، سیتی ہاتھ آئے تو شانوں سے پکڑ کر اسے ٹاٹ کے ٹکڑے کی طرح جاڑ ڈالوں، اگر 5 پیر میری مدد کے لیے آ جائیں تو تمام دکھوں اور مصائب کا حل تلاش کر لوں، میں کالی زبان والا خدا کے حکم سے دشمن کا پیچھا کر کے اسے بے نام و نشان کر دوں، ہیر سمندر کے پار بیٹھی ہوئی ہو تو میں اوگ بھر بھر کے سمندر کا پانی ختم کر ڈالوں، داناؤں کا کہنا ہے کہ جاٹ پک ڈنڈی پٹکا اور زخم بدے ہوئے ہی بہتر ہے، میں پہلوانوں کی طرح الٹے بل دے کر اسے پیچھے کی طرف بے خوف کر کے نیچے گرا دوں، وارث شاہ محبوب اگر خلوت میں ملے تو اپنے دل کی تمام دکھ اسے بتا دوں، منڈو جٹ سے علم تر کیف کیا تو نے نہیں دیکھا کیا بھی تھی، سورۃ الفیل کی پہلی آیات کا ابتدائی حصہ، بدو کہار ایک جلالی عمل کے الفاظ جو ذاتی کے توڑ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، جوگی کا کالا باغ کی طرف جانا، دل فکر نے گھیریا بند ہویا رانجا جو ہوتے لکھ کھا بیٹھا، ست ہونج دعاں سر چاٹ ریا کالے باغ وہیر مچا بیٹھا، اکھی میٹ کے رب دا دھیان در کے چاروں طرف ہے دھونڑا لا بیٹھا، وٹ مار کے چاروں ہی طرف اچھی اتھے ولگنا خوب بنا بیٹھا، اصل کچ کی تا ہاں رب سچ کرسی اے آگ کے ویل جگا بیٹھا، بڑکی اگ جاں تاونی تاں کیتا عشق مشک وسار کے جا بیٹھا، وچ سنگنی چھاؤں دے گد بورا وانگ آدیاں ڈاسنا لا بیٹھا، وارث شاہ اس وقت نو جور دائی جس ویلڑے اکھیاں لا بیٹھا، اس کا دل افکار میں گھرا ہوا تھا،
اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، اور وہ دل ہی دل میں غوطے کھا رہا تھا۔ وہ آبادی سے دور ڈیرا اٹھا کر کالے باغ میں جا پہنچا۔ اس نے آنکھیں موند کر خدا کی طرف دھیان جما لیا اور چاروں طرف دھونی دھکا دی، چاروں طرف ایک ہی ہاتھ بندی کر کے ایک ہاتھا مسحور کر لیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پاکھنڈ شروع کیا کہ ہم نے اگرچہ غلط کاری کی ہے لیکن خدا اسے سچ کر دکھائے گا۔ جب آگ بھڑکی اور بھٹی شعلہ فشاں ہوئی تو وہ شکایت اور مشک کو بلا کر بیٹھ گیا۔ گھنی چھاؤں تلے اس نے بھورا کپڑا بچھایا اور آدھیوں کی طرح تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ وارث شاہ وہ اس وقت کو پچھتا رہا تھا جس وقت وہ آنکھیں لگا بیٹھا تھا۔ یہ وارث شاہ ابھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی۔